آج اس سٹیج میں اگر اس کو چھیڑیں گے تو اس کو یہ جو میں خاص کر 22, 23, 24 جو سب سیکشن ہے نا, یہ صرف اور صرف مافیاز کے خلاف بنایا گیا ہے. مافیاز 100 ہوں گے, 200 ہوں گے, 300 ہوں گے گلگت بلتستان میں جو مافیاز ہیں جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے, لیکن اس سے جو افیکٹ ہو جائیں گے وہ ہزاروں میں ہو جائیں گے. کہ سب سے پہلے سیٹلمنٹ جائے گی ان جگہوں میں, سیٹلمنٹ سسٹم کو اسٹیبلش کیا جائے گا. یہاں سسٹم کا لفظ استعمال کر لیا ہے. دیکھو shall take effect whenever, جب بھی settlement system is established in unsettled districts. پرانے دور میں یہ ہوتا تھا کہ گورنمنٹ لینڈ جو کسی کا بھی نام پر یا کسی کے اس پر استعمال پر نہیں بلکہ نام پر اونرشپ آپ کی نہیں ہے تو وہ کس کی ہے؟ گورنمنٹ کی. خالصہ کی تھی نا, تو خالصہ کون تھا؟ گورنمنٹ تھا. لیکن کئی اراضیات ایسی ہیں کہ بھائی الرٹ ہو گئی جو آج تک استعمال نہیں ہو گئی ہیں. 10 سال 15 20 سال پہلے انہوں نے الرٹ کروائے لیکن آج تک استعمال میں نہیں آ گئی. آج اس قانون کے آنے کے بعد, ہاں اس قانون کے آنے کے بعد ان اراضیات کو کم سے کم گورنمنٹ لینڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. وہ ان لافل اکوپنٹ کی بات کرتا ہے. عام زمیندار نہ اگر کوئی قبضے میں ہے اور اس کے کوئی لیجٹیمیٹ کوئی کاغذات نہیں ہیں تو وہ ان لافل اکوپنٹ ہے, جبکہ گورنمنٹ کے لیے ان لافل اکوپنٹ نہیں ہے. جی اسی طرح کی سچویشن میں گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے تو وہ جو ہے وہ لیگل ہو جائے گا. قوانین اسپیسیفک کر کے کسی ادارے کے لیے, کسی انسان کے لیے, کسی بندے کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. لیجسلیشن ہمیشہ کامن ہوتا ہے, سب کے لیے ایکول ہوتا ہے. کہ 1986 سے جو ہے وہ الاٹمنٹ بند ہے, لیکن ہمارے اسور میں کسی ایک نے جو ہے 2000 میں الاٹ کروایا. السلام علیکم, میں ہوں لیاقت علی انجم اور آپ ڈیلی کھیٹو ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں. زمینوں کا معاملہ گلگت بلتستان کا اہم ترین معاملہ رہا ہے اور یہ کبھی کبھی آئین سے بھی زیادہ اہم رہا ہے. خصوصاً گزشتہ 40-42 سالوں سے جب سے جو نوٹور رول کا جہاں پر نفاذ ہوا, اس کے بعد سے یہ ایک سنگین مسئلہ بن گیا اور اس کو حل کرنے کے لیے مختلف ادوار میں کوششیں ہوتی رہی اور عوام جو ہے وہ آواز اٹھاتے رہے ہیں. اور اب جا کر کوئی اس حوالے سے ایک ایکٹ بنا ہے. اب اس پہ مختلف باتیں ہو رہی ہیں. اوورآل جو ہے جہاں تک دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ کو جذباتی باتیں کریں, لیکن اس کی جو اس ایکٹ کا پوسٹ مارٹم کسی نے نہیں کیا. اور یہی پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے ہم نے آج سینئر قانوندان غلام محمد ایڈوکیٹ کو, آپ جی ایم ایڈوکیٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں, اسٹوڈیو میں بلایا ہے. بہت شکریہ جی ایم صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ سر. اچھا, آپ کی جو ویڈیو میں نے دیکھی تھی وہ اس پہ جو ہے آپ باتیں کر رہے تھے, تو ہم نے آپ کو یہاں پہ وہی کہ اس پہ اوورآل جو ہے لوگ جذباتی باتیں کر رہے ہیں. تو یا سیاسی مخالفت میں یا کسی بھی حوالے سے پوائنٹ سکورنگ کے لیے بھی ہو سکتے, لیکن ایکچوئل پوائنٹ پہ کوئی بات نہیں کرے کہ بھائی اس میں اصل معاملہ ہے کیا یہ صحیح ہے, غلط ہے تو کہاں پہ ہے. تو اوورآل اس کو ہم شق وائز ہم کوشش کریں گے کہ اس کی شق وائز جو ہی ڈیٹیل میں ہم اس کی جو ہے نا جو اس پہ روشنی ڈالیں. تو اوورآل کیسے دیکھتے ہیں آپ, اس پہ ایک تھوڑا سا بریف کریں. اوورآل تو آپ نے خود بھی بتا دیا کہ جو ہے وہ گلگت بلتستان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور میں تو پچھلی دفعہ بھی میں اور اکثر لوگوں میں کہتا ہوں کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ کوئی اچھا سا کام ہوا ہے, اور اس کا کریڈٹ جن لوگوں نے جو یہ محنت کر کے لائے ہیں ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. قانون تو بنا ہے, قانون تو بنا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور کلاس کا بنا ہے. دیکھو ہمیشہ اس کی گنجائش رہتی ہے بہتر کرنے کی, اور گنجائش ہر جگہ میں رہتی ہے. تو آل اوور یہ بہت ایک اچھا بنا. اور دوسرا سر پراپرٹی رائٹ جو ہے نا وہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں آپ کے, اور فنڈامنٹل رائٹ ہی آپ کا اس طریقے سے رکھا ہوا تھا پچھلے صدیوں سے کہ آپ کو یہ حق نہیں دیا گیا تھا, آپ کے اپنے اراضیات پر آپ مالک نہیں تھے. اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ گلگت بلتستان میں ایک اچھا سا ایک قانون بنا ہے, آیا ہے. اور اس پر جتنا بھی ان کی تعریف کیا جائے, اس حکومت کی, امجد صاحب کی, پیپل پارٹی کی, جنہوں نے یہ اپنے مینڈیٹ میں رکھا حق حاکمیت حق ملکیت کا, اس کا ایک حصہ یہاں پورا ہوا. اب چھوٹی موٹی کوئی غلطیاں ہیں یا چھوٹی موٹا جو مزید ایڈجسٹ ہو سکتا ہے, اور جو پاسبل اس سیناریو میں بیٹھ کر, اس حالات میں بیٹھ کر, اس سچویشن میں بیٹھ کر جو ہو سکتا ہے وہ کیا جانا چاہیے. اور اس پر افسوس مجھے اپنے اپوزیشن پارٹی پر بھی ہے کہ انہوں نے سیاسی نعرے لگائے, وہاں جھگڑا کر لیا, شور شرابہ, تو چور, یہ چور, وہ چور, اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں. یقین کریں کسی نے اس سارا پروسیس کو میں نے دیکھا, کسی نے کسی ایک پوائنٹ پر کوئی بات کر لیا نہیں کر لیا. اور ان کو امینڈمنٹ کوئی بل لے کر آنا چاہیے تھا اگر اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراضات تھے, تو کسی نے کوئی اس سائڈ نے بھی کوئی نہیں گیا, بجائے ان کو واک آؤٹ کر کے باہر نکلنے کے. کچھ امینڈمنٹس بل لے کر آنا چاہیے تھا سر, امینڈمنٹ باقاعدہ بل موو کرنا چاہیے تھا, اور اس کے متبادل کوئی لے کر آتے تو پھر تو کوئی بات تھی, وہ بھی نہیں ہوا. تو بہرحال اس پر مزید ابھی تصریح ہو سکتی ہے, ابھی بھی گنجائش ہے کیونکہ سائن نہیں ہوا. اچھا, اس میں خامیوں کی بھی ہم بات کریں گے. اس میں اوورآل یہ ٹھیک ہے تو بہت اچھا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہم جہاں خالصہ سرکار میں پھنسے ہوئے تھے,
جہاں نہ تو روز میں ہم پھنسے ہوئے تھے, ان کی افریت اور مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے, ہم نے بھگتا ہے سر, ہم اسطور میں خاص کر اس معاملات کو بھگت رہے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ کم سے کم ہم اپنی زندگی میں تو دیکھ رہے ہیں کہ اچھا کام اچھا ٹھیک ہے. ہاں اب اس پہ ہم آتے ہیں, ہم ایکچوئل اس پہ تو اس کا جو چیپٹر تقریباً 10 تک ہے, چیپٹر 10 ہے اس کا ٹوٹل. یہ جو ڈیفینیشن میں شروع کا جو ہے ڈیفینیشن, اس میں کچھ مسئلہ نہیں ہے نا؟ نہیں, ڈیفینیشن میں تو جنرلی وضاحتیں ہوتی ہیں, قانون ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, وضاحتیں کچھ ہیں. اور ڈیفینیشن کلاس جو سیکشن 2 ہے وہ ڈیفینیشن کا ہے, اور کل اس کے 21 سیکشن سے پریمبل الگ ہے, اور پریمبل کے ساتھ ملا کر یہ 22 ہوتے ہیں, 10 اس کے چیپٹرز ہیں. اور سیکشن 2 میں اس کی جو ہیں وہ ڈیفینیشنز دی گئی ہیں, اور ڈیفینیشن میں بھی بہت سارے معاملات جو ہیں وہ قابل ڈسکس ہیں. اس کے اندر بھی نا آپ اس میں بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جس کو تھوڑا سا مزید بہتر کرنے کی گنجائش ہے ڈیفینیشن کے اندر. ڈیفینیشن میں جی کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ مثلا جیسا ابھی میں نے کہا کہ یہ نالا ہے, نالا کا جو ہے نا وہ کامن پارٹیبل جو آپ کا اس کا ڈیفینیشن 2 کا جو ہے نا 2 کا سب سیکشن 4 ہے, کامن لینڈ اس کا. ہاں اس کا بھی اے میں دیکھیں تو آپ جو نالا کا ایک لفظ لکھا ہوا ہے کامن پارٹیبل لینڈ میں, نالا کا لفظ استعمال ہوا. نالا ایک بہت بڑا ایک ایریا کو کہا جا سکتا ہے, جیسا کارگا نالا ہے, داس نالا. ہم گاؤں میں جب نالا کی بات کرتے ہیں تو پورا ایک لاکھوں کا نالا. میں روندو سے ہوں تو روندو سارا نالا ہی, پورا نالا کہلائے گا, وہاں پہ کوئی میدان ہے. اب اگر یہ امپارٹیبل ہے, ناقابل تقسیم ہے, تو پھر تقسیم کیا کر رہے ہیں؟ اس پوائنٹ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اس میں آپ نے پہلے نشاندہی کی تھی, ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے بھائی. ایسی چیزیں جہاں ریورز ہیں, لیکس ہیں, سٹریمز ہیں, ریور اور سٹریم اور نالا ملتا جلتا ایک چیز ہے, ٹھیک ہے. اور خشک نالا, نالا کی 2 قسمیں, خشک نالا ہوتا ہے, بہنے والا نالا ہوتا ہے. تو اب یہ اگر اس ٹائپ کا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, ناقابل تقسیم ہونا چاہیے. لیکن اگر جس طرح ہم مانے لیتے ہیں, اگر اس طرح کا ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے تقسیم کر دیں گے. اب یہ ڈیفائن تو ہے, اس میں کچھ ڈیفائن تو کیا ہی نہیں اس کو, بعد میں کوئی بھی ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے, بس کھین لیں گے لوگ. اچھا یہ آپ نے وہ ایک نشاندہی کی تھی. اب نالا جو ہے امپارٹیبل میں بھی اور پارٹیبل دونوں میں ہے. اب دیکھیں آپ 4 کا اے میں دیکھیں تو یہاں نالا لکھا ہوا ہے, آپ تھوڑا سا آگے آ کر دیکھ لیں. اور ادھر آ جائیں جی آپ کامن جو پارٹیبل لینڈ ہے 6 کا ایف میں, ادھر بھی نالا ہے. تو نالا قابل تقسیم بھی ہے, نالا نا قابل تقسیم بھی ہے. تو یہاں تو بڑی کنفیوژن آ گئی, کوئی کس طرح بھیجے گا, اس میں سے کسی ایک جگہ میں ہونا یہ چیز. کم سے کم یہ پارٹیبل میں تو نہیں ہونا چاہیے, اپنا امپارٹیبل میں تو نہیں, دونوں میں ہے. اور وضاحت کے ساتھ ہونا چاہیے کہ یہ کہاں ہے. اب کسی نے نشاندہی نہیں کیا. اچھا اسی بھی جو کامن لینڈ کی میں بات کر رہا ہوں ادھر ابھی پہنچے, اس کا جو 3 ہے وہ جو سیکشن 3, لینڈ ڈسکرائب ایز پارٹیبل اینڈ امپارٹیبل انڈر دس ایکٹ شیل بی ڈیمڈ ایز کامن لینڈ. کامن لینڈ میں جو ہے امپارٹیبل اور قابل تعصب و ناقابل تعصب دونوں. اچھا یہ اس کا ایک فائدہ ہو جائے گا عام لوگوں کو, اس کا عام لوگوں کو فائدہ یہ ہو جائے گا کیونکہ خالصہ سے نکال کر آپ کو جو ہے نا وہ کامن لینڈ کی طرف لے کر گئے. انہوں نے پہلے خالصہ کہلاتا تھا, اس طرح کا تمام چیزیں جو ہے وہ خالصہ ہوتی تھی. اب انہوں نے کامن لینڈ کہا. کامن لینڈ کا مطلب ہے مشترکہ اراضیات. اگر یہ مشترکہ اراضیات ہیں تو جس طریقے سے امپارٹیبل ہیں وہ بھی پھر عوام کی ہو گئی. جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں نا دریا ندی نالے جو ہیں آپ کے نہیں ہیں, کچھ اپوزیشن لیڈرز بھی کہہ رہے تھے وہ آپ کے نہیں ہیں, تو وہ کس کے ہیں؟ تو یہ اگر کامن لینڈ کی جہاں تک بات آ رہی ہے, یہاں کامن لینڈ میں یہ سارا چیزیں آ رہا ہے, تو پھر یہ نقطہ حل ہوا کہ بھائی یہ جو ہے وہ عوام کی ہے. دریا سے لے کر اس تک پہاڑ کی چونٹی سے دریا کی ترائی تک جو ہے نا اس کامن لینڈ کے ڈیفینیشن میں آتا ہے, تو یہ عوام کی ہو گئی. لیکن یہ پھر کامن لینڈ کا تھوڑا ڈیفائن بھی کرنا چاہیے تھا, کامن لینڈ کا مطلب پھر کیا ہوگا. ابھی تک جو ہے یہ جو اس کے مطابق اس کے حساب سے تو یہ جہاں تک میں سمجھا ہوں اس سے پہاڑ سے لے کر دریا کے کنارے تک جو ہے نا یہ سارا عوام کی ہو گئی, خالصہ سے نکل گئی. اچھا ادھر ہم ایک بریک لگاتے ہیں. اب جب پہاڑ دریا سب کچھ ہمارے ہو گئے تو منرلس معدنیات بھی ہمارے ہو گئے. اب اس کے لیے الگ ایکٹ آ رہا ہے 2025 منرلز, اس کا میں نے پرنٹ بھی نکالا ہوا ہے. اور یہ جو ہے اس میں تو یہ بالکل الگ آپریٹ کرے گا یہ ساری چیزیں. اچھا آپ کا جو منرلز ایکٹ ہے 2025 کا یہ الگ ایکٹ آئے گا اور یہ الگ اس کو آپریٹ کر لے گا, اور اس کے اندر کافی چیزیں بعد میں لوگوں کو مشکلات میں ڈالیں گی. تو اس پر ہم اینڈ میں تھوڑا سا اس پر میں تبصرہ ضرور کروں گا. ہاں ایک بات تو یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ اب اس میں جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عوام کی ہے, تو پھر دوسرے ایکٹ کے ذریعے سے وہ ایک کلیش نہیں ہو جائے گا. اب وہ تو جنرلی میں اس سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں, جو سیکشن 49 ہے لینڈ ریونیو ایکٹ کا, اس میں جو ہے مائنز منرل جو ہیں وہ اس کی جو اونرشپ ہے وہ گورنمنٹ کو ہے. جبکہ اس ایکٹ میں اس کا سیکشن 29 جو ہے نا 29 جو ہے مائنز منرلز کی جو اونرشپ ہے وہ گورنمنٹ کو دے رہی ہے.
وہ عوام کو نہیں دے رہی ہے. اور اوپر سے اس ایکٹ کا یہ جو گلگت بلتستان مائنز ایکٹ جو آنے والا ہے فیوچر میں 2025 میں, اس ایکٹ میں جو ہے لینڈ اونرز کو جو آپ کو دیا جا رہا ہے وہ سرفیس رینٹ دیا جا رہا ہے. جس طرح ایک بلاک کا ایک اڈا ہے, وہ کھیت والا اس سے کچھ رینٹ لیتا ہے, سیم اسی طرح مائنز منرل کا ایک رینٹ ہوگا. کسی کی روڈ گئی ہے, کسی کی زمین کو چیر کر, تو اس کا رینٹ ملے گا, باقی چیزیں نہیں ہو جائے گی. اور اوپر سے ہمارے چیف سیکرٹری صاحب کہہ رہے تھے یہ ہارمونائز کرنے کے لیے یہ لایا گیا ہے. اور بھائی ہارمونائز کہاں سے کرتا ہے؟ اس کا جو سیکشن 124 جو ہے وہ ریپیل کر رہا ہے. کس چیز کو ریپیل کر رہا ہے؟ جو پہلے سے ہمارے پاس جو جس ایکٹ کے تحت ہمارے MCRs بنے تھے اس کو ریپیل کر رہا ہے. وہ آپ کا جو آئل اینڈ گیس کنٹرول ایکٹ, گورنمنٹ کنٹرول ایکٹ 1948 تھا, اس کو یہ ریپیل کر رہا ہے سیکشن 124 اسی ایکٹ کا. جب ریپیل کرے گا تو اس ایکٹ کے نیچے, اس کا سیکشن 2 کے نیچے ہمارے MCR 2013, 2016 اور 2024 کی جو امینڈمنٹ آئے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے. سارے ختم ہو جائیں گے تو یہ سرے سے بننے. تو یہ جو ایکٹ ہے اس سے ہمارے MCRs قائم نہیں رہنے, MCRs ہمارے ختم ہو رہے ہیں اور اس ایکٹ کے تحت ہمارے نئے MCRs بنے. اور ہمیشہ رولز جو بنتے ہیں وہ ایکٹ کو نگیٹ کر کے یا اس کو وائلیٹ کر کے اس کی کسی پروویژن کو نہیں بن سکتا ہے. اس ایکٹ کے تابع ہے رولز. اس ایکٹ کا سیکشن 54 ہے, اس ایکٹ کا سیکشن 29 ہے, یہ دونوں سے تو آپ فارغ ہیں. اچھا, آپ نے بڑے جب آئے گا تو بہرحال اس پر بات کریں گے, الگ ایک پروگرام کریں گے, الگ پروگرام کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کامن امپارٹیبل لینڈ میں آتے ہیں یہاں پہ جو نیچرل فارسٹ, ریور, لیکس, نالا, اسٹریمس, گلیشیئرز, پونڈس, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. اس میں تھا ایک ہائی الٹیچیوڈ جو بھیم ہے. یہ دیکھو, یہ جو ہائی الٹیچیوڈ کا مطلب 12,000 اینڈ ابو یا 10,000 اینڈ ابو ہو سکتا ہے, یہ ڈیفائن کریں گے, اس کی بھی ڈیفینیشن نہیں آگے. اور سیزنل جو پاسچرز کی بات کر رہا ہے, وہ سیزنل پاسچرز کہتے ہیں جو گرمیوں میں جا کر ہم جہاں نریل ورل, شنا میں نریل کہتے ہیں, بیک کہتے ہیں, ٹھوک, اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتا ہے. آپ کے وہاں ڈوک کہتے ہیں, میرے خیال میں بروک کہتے ہیں. وہ سارے آ گئے اور وہ سیزنل ہیں. اور اتفاق رائے سے یہ ہوتا ہے کہ داسکرم, جو میں اپنا علاقے کی میں بات کروں گا, چرم داسکرم, یہ اراؤنڈ 9,000 کی بلندی پر آلریڈی یہ گاؤں بیٹھے ہوئے. اور اس سے 1-2 ہزار میٹر آگے, تھوڑا سا فٹ آگے جائیں گے تو یہ ہائی الٹیچیوڈ میں آ جائے گا. تو یہ ہائی الٹیچیوڈ اگر امپارٹیبل ہے تو پھر پارٹیبل کیا ہو گیا؟ ہماری تو ساری اراضیات ہائی الٹیچیوڈ میں ہیں. اگر وہ امپارٹیبل ہیں تو پھر ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا تقسیم کرنے کے لیے. اور گلگت میں یہ چیز ان کو فائدہ سوٹ کرے گا, کیونکہ گلگت میں جو ہے وہ کافی ڈون ہے اور ہائی الٹیچیوڈ کوئی ایریا بنتا نہیں ہے, تو اس لیے تو سارا یہاں قابل تقسیم ہوگا. لیکن یہ اپر ایریاز کے لیے لفظ بڑا خطرناک ہے, اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. اور اننیسیسری اس کو ڈالا یار, اس کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے لگتا ہے اس کو ہمارے جو محاذ اور بارڈر ایریاز اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ڈالا گیا ہوگا. اس کا الگ دے دیں کہ بھائی جو ہمارا اس وقت جو LOC ہے اس کے 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر تک جو ہے وہ امپارٹیبل ہوگا. وہ تو دیا ہی نہیں انہوں نے, اس کو تو کہیں پروٹیکٹ ہی نہیں کر لیا. اس لحاظ سے پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, کیا ضرورت ہے اس طرح کی حرکتیں کرنے؟ یہ غلط ہوا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, امپارٹیبل لینڈ میں آتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے کامن پارٹیبل لینڈ میں ادھر ہے نا, تو اس کا جو ڈی ہے, ٹھیک, اس پہ آپ نے بڑی اچھی نشاندہی بھی کی تھی. کلچرل ویسٹ لینڈ اینڈ نیچرل اکانومی, اس میں لیجٹمیٹ اونرشپ آف اینی پرسن. اچھا, لیجٹمیٹ اونر اس کو کہتے ہیں جس کے ملکیت یا حقیقت کے جو ڈاکومنٹس ہیں, جو ریونیو ڈاکومنٹس ہیں, وہ جس کے پاس ہوں, جس کے پاس ٹائٹل ہو. ٹائٹل اس کو کہتے ہیں کہ بھائی زمین کے کوئی مالک ہونے کے کاغذات آپ کے پاس ہو. اس میں قبضہ والا ٹائٹل نہیں ہوتا ہے, قبضہ ٹائٹل نہیں کہلاتا ہے, ملکیت اس میں ملکیت ہو, اس میں بندوبست ہو, اس میں کوئی جمع وہ ہو. اب اس میں کہاں جا کر لیجٹمیٹ اونرشپ میں کیا ہو جائے گا؟ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے پاس ہزاروں کنال زمین جو ہے, اب ہمارے علاقوں میں جو ہے وہ مالیہ سے بچنے کے لیے 5-6 کنال 10 کنال جو ہے وہ کی جاتی تھی, انتقال کروایا جاتا تھا کیونکہ مالیہ دینا ہوتا تھا. اب اس سے بچنے کے لیے کئی کنال اراضیات جو ہیں وہ بغیر ملکیت کے لوگوں نے اپنے پاس رکھی, قبضہ کاش کر لیا. صدیوں سے, میرے باپ دادا پر دادا سے چلا آ رہا ہے. اور یہ سارے جو ہے وہ لیجٹمیٹ اونرشپ میں نہیں آتے ہیں, کیونکہ انہوں نے, اب کل کو کوئی بھی آدمی کہے گا کہ بھائی آپ کے پاس یہ جو باپ دادا پر دادا سے زمینیں کھا رہے ہو نا, آپ کے کاغذات میں نہیں ہے, ریونیو کاغذات میں, اس لیے آپ لیجٹمیٹ اونرشپ نہیں ہے. اس لیے آپ جو ہے قابل باہر نکالنے کا آپ کو دھکا دے کر آپ یہ بھی زمینیں جو ہے ملا کر عوام میں تقسیم ہو جائیں گی, تو فتنہ آ جائے گا. ہمارا راجگان جو ہے فائدہ میں ہے. اور راجگان کا تو بڑا مسئلہ یہاں سے شروع ہو جائے گا. راجگان تو 2-3 جگہوں میں, وہ انلیگل آکوپینٹس میں بھی راجا فائدہ اٹھائیں گے, اس لفظ سے بھی راجا فائدہ اٹھائیں گے, اس لفظ سے بھی راجوں نے جعلی اپنے جو نام ہے وہ حالانکہ جاگیر تھی ان کی, راجوں کو جاگیر کچھ ملکیتیں ہیں, موسٹلی جو ہے وہ جاگیر, خاص کر تاخیر میں جاگیر ہے, ایک کنال بھی ان کی ملکیت میں نہیں ہے.
اور سارے جو ملکیت والے کاغذات میں ان کے نام چڑھے ہوئے ہیں اور عوام کے نام جو ہے وہ اس پر چڑھا ہوا ہے, کاشتکار کے نام پر چڑھا ہوا ہے, تو لیجیٹیمیٹ اونرز وہ ہو گئے, ہم ان لیجیٹیمیٹ اونرز یا ان لافل اکوپینٹس ہو گئے. اس طرح تو سکردو میں بہت بڑے لیول پر اس پر لوگوں کے ساتھ مسائل پیدا ہو جائیں گے, استور میں بہت بڑے لیول پر اس پر مسائل پیدا ہو جائیں گے. اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, یہ مسئلہ پیدا. اچھا یہ اچھا دوسرا ادھر آئے نیچے آئیں سر, گورنمنٹ لینڈ پہ. اب اصل معاملہ جو ہے یہاں پہ گورنمنٹ لینڈ کا تھا نا پہلے, کہ گورنمنٹ کی کون سی ہوگی, اور چونکہ پہلے تو خاص سرکار جو ہے سارے گورنمنٹ کے پاس ہی تھا ساری زمینیں. اب گورنمنٹ لینڈ یہاں پہ کچھ کسی حد تک ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے, یہ واضح کلیئر ہے اس میں گورنمنٹ. اچھا تھوڑا سا اس میں ایک یہ میں پہلے گورنمنٹ لینڈ کون سی ہوتی تھی میں وہ بتا دوں. پرانے دور میں یہ ہوتا تھا کہ گورنمنٹ لینڈ جو کسی کا بھی نام پر یا کسی کے اس پر استعمال پر نہیں بلکہ نام پر اونرشپ آپ کی نہیں ہے تو وہ کس کی ہے, گورنمنٹ کی. خالصہ کی تھی نا, تو وہ خالصہ کون تھا, گورنمنٹ تھا, تو وہ سارا چلا گیا تھا. لیکن وہ جو ابھی کامن لینڈ کا جو آیا نا ڈیفینیشن جس میں امپارٹیبل اور پارٹیبل دونوں آ گیا, تو وہ کامن لینڈ کہتے ہیں مشترکہ اراضیات. مشترکہ اراضیات کن کی, ان علاقے کی, اس علاقے میں بسنے والوں کی مشترکہ اراضیات. تو یہ تو ادھر نکل گیا. اب یہاں اسپیسیفک کر کے گورنمنٹ لینڈ کس کو کہا جائے گا, وہ کہا کہ بھائی جس کو الاٹ کیا گیا ہو, ایکوائر کیا ہو, پرچیز کیا ہو اور پوسیشن میں ہو. اس میں یہ دو لفظ بڑے تھوڑے سے انترازات ہیں. ایک تو الاٹڈ ہے, الاٹڈ میں بھی چلو کمپنسیشن نہیں کیا ہے تو الاٹڈ کو بھی کوئی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا ہے. بھائی میں اس کا مالک ہوں, صدیوں سے میں مالک ہوں اور اسلامی قوانین کے حساب سے میں مالک ہوں, تو گورنمنٹ کو مفت میں الاٹ کر کے کیوں دیا جائے. چلو جی دے بھی دے دیا, اگر کہیں استعمال ہوا ہے وہ کسی ڈپارٹمنٹ کے لیے, کسی ادارے کے لیے, کہیں کوئی کالج بنا, سکول بنا, استعمال ہوا ہے تو چلو اس حد تک بھی عوام برداشت کرے گی. لیکن کئی اراضیات ایسی ہیں کہ بھائی الاٹ ہو گئی جو آج تک استعمال نہیں ہو گئی ہیں. 10 سال 15 20 سال پہلے انہوں نے الاٹ کروائے لیکن آج تک استعمال میں نہیں آ گئی. آج اس قانون کے آنے کے بعد, ہاں اس قانون کے آنے کے بعد ان اراضیات کو کم سے کم گورنمنٹ لینڈ نہیں کہنا چاہیے, یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. اور دوسرا پوسیشن کا لفظ استعمال ہوا ہے, جبکہ آپ کا اسی کا سب سیکشن 22 جو ہے نا وہ ان لافل اکوپنٹ کی بات کرتا ہے. عام زمیندار نہ اگر کوئی قبضے میں ہے اور اس کے کوئی لیجٹیمیٹ کوئی کاغذات نہیں ہیں تو وہ ان لافل اکوپنٹ ہے, جبکہ گورنمنٹ کے لیے ان لافل اکوپنٹ نہیں ہے. جی اسی طرح کی سچویشن میں گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے تو وہ جو ہے وہ لیگل ہو جائے گا. تو یہ ڈسکرمنیشن ہے. قوانین اسپیسیفک کر کے کسی ادارے کے لیے, کسی انسان کے لیے, کسی بندے کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. لیجسلیشن ہمیشہ کامن ہوتا ہے, سب کے لیے ایکول ہوتا ہے. اس میں یہ ڈسکرمنیشن پیدا کی گئی کہ اگر حکومت نے کہیں قبضہ کر کے غیر قانونی قبضہ بھی ہے تو وہ قبضہ ٹھیک ہے, میرا زبردستی کسی میری زمین میری الاٹ شدہ میرے باپ دادوں کی میری زمین جو ہے وہ کسی طرح قبضہ کیا ہوا ہے, ایسی کئی جگہ ہیں, تو وہ لیگل ہو گیا. اور میں نے کہیں صدیوں سے میرے باپ دادوں نے کہیں قبضہ کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف کاغذات میں نہیں ہے تو میں اللہ فل اکوپنٹ ہو گیا, تو یہ ڈسکرمنیشن ہے. اچھا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی الاٹڈ, ایکوائرڈ اور کیا کہتے ہیں پرچیز جو بھی ہے, جو کاغذات صرف کاغذات میں ہے وہ بھی گورنمنٹ کے ہے. بعد میں کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اور کاغذات اندر سے پاسبل ہے کہ بیک ڈیٹ سے پریکٹس ہے گلگت بلتستان میں کہ 1986 سے جو ہے وہ الاٹمنٹ بند ہے. لیکن ہمارے استور میں کسی ایک نے جو ہے 2000 میں الاٹ کروایا. جب ہم نے اس وقت جو جعلی انتقالات میں جو جی آئی ٹی بنی تھی اس میں ہم نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ بھائی 86 سے جب الاٹمنٹ بند ہے تو 2000 میں کیسے ہو گیا. تو انہوں نے کہا اس کے لیے خصوصی قسم کا کوئی اجازت دیا ہوا ہو, فرض کر لیا انہوں نے کہ کسی طرح خصوصی اجازت دیا ہوگا. تو یہ خصوصی اجازتیں نہیں ہوتی نا, قانون جو ہوتا ہے وہ سب کے لیے ایکول ہوتا ہے اور ایکول ٹریٹ کیا جانا چاہیے. اور ایسا ممکن ہے کہ کئی اراضیات جیسے یہ ایکٹ آئے گا بیک ڈیٹس میں الاٹ کیا ہوا ہے, لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا, کہیں گے کہ بھائی یہ تو الاٹ آپ چھوڑ دیں. تو پاورفل لوگ یہی کر سکتے ہیں, بہت بڑے پاورفل لوگ کرتے ہیں, عوام خسارے میں رہے. ہاں عوام بڑا خسارے میں رہے گا. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ آگے جا کے لوکل سیٹلر کی آپ تھوڑی سی وہ کریں گے. لوکل سیٹلر یہ جو 15 سب سیکشن 15 میں آیا ہے, لوکل سیٹلر وہ لوگ ہیں جو جس طرح میں ہوں, آپ ہیں جو دوسرے ڈسٹرکٹ سے گلگت میں آئے ہیں, یا کوئی گلگت سے استور گیا ہے, یا کسی ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں گئے ہیں اور وہاں زمین خریدا ہے اور مکان شکان بنایا ہے, وہ رہ رہے ہیں, تو اس کو لوکل سیٹلر کہا جاتا ہے. ان کو بھی پروٹیکٹ نہیں کیا گیا. ان کو اس لیے پروٹیکٹ نہیں کیا گیا کہ بھائی یہاں گلگت میں بہت ساری زمینیں جو ہے وہ حصہ رسیدی میں ہے کہ اگر فروغ کر لیا ہے. اب حصہ رسیدی میں ممکن ہے کسی کو 5 کنال آتا ہو پورے علاقے میں, لیکن کچھ اثر رسوخ لوگوں نے اس کو 15 کنال کیا ہے, کسی نے 50 کنال کیا ہے, کسی نے کچھ کر کے وہ زمینیں لی ہیں اور اس کو فردر پلاٹنگ کرنے کے بعد آگے فروغ کر لیا ہے. اور مجھے فروغ کر لیا, میں نے تیسرے کو کر لیا, تیسرے نے چوتھے کو, اچھے خاصا لوگوں کے یہاں حقوق اکروڈ ہو گئے ہیں. اب اس صورتحال میں یہ جو لا آ گیا, اس میں وہ سارے جو ہیں وہ ان لافل بائرز ہیں
کیونکہ وہ انلافل سیلر سے خریدا ہے, کیونکہ جس نے سیل کر لیا وہ خود مالک نہیں تھا. آج اس سٹیج میں اگر اس کو چھیڑیں گے تو اس کو یہ جو میں خاص کر 22, 23, 24 جو سب سیکشن ہے نا, یہ صرف اور صرف مافیاز کے خلاف بنایا گیا ہے. مافیاز 100 ہوں گے, 200 ہوں گے, 300 ہوں گے گلگت بلتستان میں جو مافیاز ہیں جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے, لیکن اس سے جو افیکٹ ہو جائیں گے وہ ہزاروں میں ہو جائیں گے, اور نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہوگا. اس پر تباہی ہو جائے گی. یہ 3-4 اس کو مزید اگر کلیئر نہیں کر سکتے, لافل اونرز کو, بونافائڈ اونرز کو اور پیسفل پوسیشن میں جو رہے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور قانون ان کی پروٹیکشن بھی دیتا ہے. آپ جو سیکشن 41 جو اس کو پراپرٹی ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کا سیکشن 41 ہے, اس میں لافل جو بونافائڈ پرچیزر ہے جس نے ایک نیتی سے اسٹینسیبل آنرشپ دے کر, مطلب میں نے آپ کو جو ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کس طرح اس کے مالک ہو گئے ہیں, یہ ساری چیزیں انشور کرنے کے بعد میں نے آپ سے چیز خریدی ہے. تو اس وقت یہاں جو لوگ آ گئے, انہوں نے محلے میں گیا, لوگوں سے پوچھا, باقی ادھر ادھر مکان بنایا, وہاں چاردیواری کر لی, کوئی اور مالک ہے تو آئے گا, کوئی نہیں آیا. آج میں 15-20 سال سے رہ رہا ہوں. آج اس ایکٹ کی وجہ سے محلہ والے کہیں گے کہ بھائی اس کا تو 5 کنال بنتا تھا, اس نے تو 15 کنال فروغ کر لیا ہے, تو جو 10 کنال فروغ کر لیا ہے وہ انلیگل انلافل سیلر بن کر لیا ہے, اس لیے آپ نے خریدا ہے, آپ انلافل بائر ہیں, لہٰذا یہ واپس کر. تو آپ بتاتے ہیں کہ کتنا ایک مس ہیپ شروع ہو جائے گی ساری کہانی. یہ کم ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. اس پر یہ اس کو فائدہ کے بجائے سخت نقصان ہو جائے گا اس کا. اب اس کے حوالے سے کچھ جو ہے نا نئی ترامیم جو ہے وہ شامل ترامیم آنی چاہیے. ترامیم میں جو میں بونافائڈ پرچیزر کا ذکر آنا چاہیے, اور یہ جو ایک اور سیکشن 28 تھا ایڈورس پوسیشن کا لمیٹیشن ایکٹ کا 1908 کا, اس میں یہ تھا کہ بھائی 12 سال تک آپ کوئی پوسیشن میں رہے ہیں کسی پرائیویٹ کسی کی زمین پر, اور گورنمنٹ زمین پر 30 سال تک آپ پیسفل پوسیشن میں رہے ہیں, تو وہ ایڈورس پوسیشن کا قانون ہوتا تھا کہ بھائی آپ سے وہ پوسیشن واپس نہیں لی جا سکتی تھی. وہ ریپیل ہوا, غیر شرعی ہے کہ اگر کسی سٹیج میں نا وہ ریپیل ہو گیا. لیکن اس طرح کا کوئی کور ادھر دینے کی ضرورت ہے. یہ جو لوکل سیٹلرز ہیں, بونافائڈ پرچیزرز ہیں, ان کو کسی نہ کسی طریقے سے یہاں کور دینے کی ضرورت ہے, ورنہ نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. بہت بڑا گیپ ہے اس میں, بالکل صحیح بات. اس چیز کو سمجھنے یہ چیپٹر ٹھیک ہے. اب چیپٹر 3 میں جو ہے, اب ایک جو مطلب جو ایک اعتراضات سامنے آنے کی, بھائی آپ نے جو ہے وہ ایک منتخب نمائندے کو ڈی سی کے انڈر کر دیا تو فلاں ہو گیا. یہ بالکل فضول قسم کا اعتراض ہے. اس کا میں اس طریقے سے کہوں گا کہ دیکھو یہ کلکٹر ہے, یہ دیکھو ڈی سی کے پاس 3 قسم کے اختیارات ہوتے ہیں, کلکٹر کے, ڈی ایم کے, ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے, اور ڈی سی کے, وہ ڈسٹرکٹ کمشنر کے. ڈسٹرکٹ کمشنر وہ حکومت کا وہ ہوتا ہے, اور ڈی ایم جب بنتا ہے تو وہ کرمنل معاملات کو دیکھتا ہے. ایز اے کلکٹر وہ کورٹ ہوتا ہے, اور کورٹ میں ایک جج کی حیثیت سے وہ قاضی جوڈیشری کہتا ہم اس کو, وہ قاضی ایک جج بنتا ہے. ایک جج جو ہے وہ کسی ایم این اے یا کسی سیاسی بندے کے نیچے نہیں ہو سکتے ایز اے کلکٹر. ایز اے کلکٹر. اور دوسری بات سر, ایز اے کلکٹر اگر اس کے جگہ میں ہم کسی ممبر کو چیئرمین بنا لیتے ہیں, اور اس کی موجودگی میں سارا ہم تقسیمات کرا لیتے ہیں, اور اس کی موجودگی میں ہم سارے فیصلے کروا لیتے ہیں, تو ان فیصلوں کی کیا لیجٹمیسی ہو جائے گی؟ کون مانے گا اس کو؟ سیاسی مخالفت, اور پھر وہ اپنے لوگوں کو نوازنے کی کہانیاں ہو جائیں گی. یہ بیسٹ ہے. ویسے وہ کیڑے نکالنے والی بات ہے. تو اس میں یہ بھی ہے نا کہ وہ جو کلکٹر کو یا ڈی سی کو جو چیئرمین بنایا ہے, یہ فائنل اتھارٹی نہیں ہے. یہ فائنل اتھارٹی نہیں ہے. اس کو فردر آگے جو ہے وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے. ان کے آرڈرز کو آپ کمشنر کے پاس لے کر جا سکتے ہیں, کمشنر کے بعد آپ اسمبلیار میں لے کر آ سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ سول میں بھی جا سکتے ہیں, کیونکہ بونافائڈ اگر فیصلے کر لیے ہیں تو پھر آپ مان لیتے ہیں. اگر بونافائڈ نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے وہ سول کورٹس میں بھی لے کر آ سکتے ہیں. اس کے اوپر سب سے زیادہ جو بڑا ہے, جو اوپر جو جی بی لیب ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. اس کے اوپر جی بی لیب بیٹھا ہوا ہے. اس کے نیچے وی وی سی بیٹھی ہوئی ہے, ولیج ویریفیکیشن ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے. ولیج ویریفیکیشن کمیٹی میں بھی آپ دیکھ لیں تو 10 بندے ہیں اس موضع کے, یا اس اراضی کے, جس اراضی کو تقسیم کرنا ہے اس میں کم سے کم 10 ممبرز لینا ہے. اس میں آپ کا ایک نمبردار بھی ہوگا تحصیلدار کی موجودگی میں, کیونکہ تحصیلدار نے وہ سارا معاملہ دیکھنے ہوتے ہیں. تو وہ 10 ممبرز اگر واقعہ لوگوں نے اچھے لوگوں کو سلیکٹ کر لیا, تو یہ جو تقسیمات کا اپارشنمنٹ پلان ہے آپ کا 3-4, یہ جو ہے نا, اس پر کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں آیا جائے گا. اگر لوگوں نے وی وی سی میں جو ولیج ویریفیکیشن کمیٹی ہے اس میں لوگوں نے اگر سنجیدگی کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اچھے لوگوں کو یہ اگر سلیکٹ کر لیتے ہیں, نمائندے دے دیتے ہیں, کیونکہ یہ حقداران اراضی نہیں دینا ہے ان ویریفیکیشن کمیٹی کے ممبران کو, تو یہ اچھے لوگ آئیں گے تو انشاءاللہ الرحمن معاملہ جو ہے نا وہ بہت اچھے ہو جائیں گے. یہ نہیں اپارشنمنٹ پلان میں تو مجھے کسی قسم کا کوئی ایشو نظر نہیں آتا. ایک چیز میں اور وضاحت کر لوں گا, اس کا جو 11 ہے 4 کا 6 کا 11,
चैप्टर 6 का 11 में एक प्रोवाइजो दिया हुआ है। ठीक। ये अनसेटल्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूंगा, अच्छा, ठीक है, कि अनसेटल्ड डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर ये फौरी तौर पर लागू नहीं है ये एक्ट। अच्छा, वो किस तरह है? वो इस तरह है कि यहाँ एक प्रोवाइजो दे दिया। उस प्रोवाइजो में ये कहा कि प्रोवाइडेड दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ सब क्लास 1 to 9 आप पढ़ रहे हैं एंड सब सेक्शन 2 and 3 शैल टेक इफेक्ट। ये उस वक्त ये चैप्टर 4 का, ये चैप्टर 4 का जो है वो 6 का 11 का 9 के बाद ये प्रोवाइजो है। चैप्टर 6 का आप आ जाएं, सेक्शन 11 में आ जाए ना, सेक्शन 11 का एंड में आ जाए तो एक प्रोवाइजो आ जाएगा, 1 का प्रोवाइजो है। अच्छा, 1 का प्रोवाइजो है, आप 11 सेक्शन 11 में कोई कुछ आगे पीछे नहीं, आगे पीछे नहीं है। मुझे आप एक मिनट दे दे तो मैं निकाल कर आपको दे देता हूँ। ये 10 है ना, ये 11 है, ये प्रोवाइजो है। अच्छा, ठीक, ये प्रोवाइजो। अच्छा, इसमें ये फौरी तौर पर जो है वो नहीं होना है, क्योंकि ये प्रोवाइजो ये कहता है कि सबसे पहले सेटलमेंट जाएगी उन जगहों में, सेटलमेंट सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जाएगा। यहाँ सिस्टम का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया है। देखो, शैल टेक इफेक्ट व्हेन एवर, जब भी सेटलमेंट सिस्टम इज एस्टेब्लिश्ड इन अनसेटल्ड डिस्ट्रिक्ट, कि ये जो 7 अभी 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 7 अनसेटल्ड हैं, 7 सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे। तो ये जो 7 अनसेटल्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसमें पहले सेटलमेंट जाएगी, बंदोबस्त जाएगी। बंदोबस्त में इनके जो हैं वो तमाम जो राज्यात हैं या जिन जिन जगहों पर ये बैठे हुए हैं, ये इनके नाम पर हो जाएगा, ये तमाम रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। उसके बाद फिर पार्टेबल इम्पार्टेबल ज़मीनें की निशानदेही होगी। उसकी निशानदेही के बाद फिर वहाँ जो है वो अपॉर्चमेंट होगा, वो ज़मीनें तकसीम होंगी। बाकी इन जो अभी कब्जे में हैं, जो लोग ये काश्त कर रहे हैं या घर हैं, इस पर पहले सेटलमेंट जाना है, तो फौरी तौर पर अनसेटल्ड डिस्ट्रिक्ट्स में ये वर्क नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है। तो बाकी और एक और चीज़ मैं यहाँ पे वो मैंने नोट किया था, ये जो अपॉर्चमेंट प्लान में कुछ अभी इसकी अमलदरामद का भी बड़ा लंबा प्रोसेस है ना। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये हुआ है कि ये जो 2 का जो अनलॉफुल ऑक्यूपेंट, अनलॉफुल बायर, अगर ये हैं तो इनके साथ क्या होगा। तो इनको कहा कि भाई सेक्शन 15 ये कहता है इनको इजेक्ट किया जाएगा, समरी ट्रायल करके। कौन करेगा? वो भी समरी ट्रायल वो कलेक्टर करेगा, डीसी करेगा, और 15 दिन के अंदर उनको बाहर निकाल कर फेंकेगा। ये सेक्शन 15 ये कहता है अनलॉफुल को, ये अनलॉफुल को। अब अनलॉफुल कौन है? वो लोग हैं जिन्होंने अनलॉफुल सेलर से खरीदा है। और अनलॉफुल सेलर कौन है? जिसने अपने हिस्से से ज्यादा फरोख्त कर लिया है। तो ये बहुत बड़ा खतरनाक काम है, और इस पर समरी ट्रायल रखा हुआ है, और ये जो है उन लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करता। इसका मिसयूज़ हो सकता है ये सेक्शन 15 का। और ख़ासकर हमारी जो डीसी साहिबान हैं, कई लोगों के ज़ाती ग्रजेस होते हैं, कई लोगों के पॉलिटिकल एफिलिएशंस होती हैं, उस पर काफ़ी लोगों को इस पर डिस्टर्ब किया जाएगा इस सेक्शन 15 को इस्तेमाल करके। और इस पर भी कोई मैं कह रहा हूँ ना, इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए बोनाफाइड परचेजर्स और पीसफुल पोसेशन का एक डेट देकर, अगर इस तक आप पीसफुल पोसेशन में हैं और बोनाफाइड परचेजर हैं, तो ये इस डिफिनेशन से बाहर लिखेंगे कि भाई ये अनलॉफुल ऑक्यूपायर्स या अनलॉफुल जो ऑक्यूपेंट्स नहीं हैं या अनलॉफुल बायर्स नहीं हैं। ये कहीं ना कहीं इनको प्रोटेक्ट करने की इंतहाई ज़रिए है, अदरवाइज ये मसाइल आ जाएंगे। और दूसरा, लेजिटिमेट ओनरशिप अगर उनको कहा जाए कि भाई जिन्होंने जायज़ नाजायज़ तरीके से डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं एंट्री अपना नाम करवा लिया और फिर वो अपने आप को लेजिटिमेट कहें, तो ये भी बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जिससे हमारे राजगान जो है वो बड़ा फ़ायदा उठाएंगे। और ज़मींदार जो गरीब ज़मींदार हैं, ज़मींदार क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, किसान टाइप के जो लोग हैं, जिनको काश्तकार अभी तक शो कर रहे हैं। देखो, 12 दिसंबर 1972 को गिलगित बल्तिस्तान से जागीरदारी सिस्टम डिबोलिश हो गया, और उसको गिलगित के कमिश्नर ने फर्दर नोटिफाई करके इसको ऑन भी कर लिया, उस पाकिस्तान के उस फैसले को वज़ीर-ए-आज़म जो भुट्टो ने कर लिया था, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो गया। उसके हिसाब से आज तक रिकॉर्ड जो है वो चेंज नहीं हुआ। हालांकि होना ये चाहिए था, जिस दिन वो एबोलिश हो गया था उसी दिन इनकी जागीर वागीर खत्म करके अवाम के नाम चढ़ने चाहिए थे, जो लोग इनको काश्त कर रहे थे। आज भी उनको काश्तकार रखा गया है, आज भी इनको जागीरदार शो किया जा रहा है।
تو مس یوز ہوا نا وہ قانون ہونے کے باوجود بھی لوگ ان پڑھ ہو گئے اور غریب لوگ ہو گئے. وہ کرنے کے لیے کوئی ایکٹ بنانے کی ضرورت ہے. آج اس میں کہیں نہ کہیں اس کا بھی ذکر اس پر آنا چاہیے تھا کہ جاگیرداری سسٹم جہاں ختم ہوا ہے اور کسی راجے نے اپنا نام اثر رسوخ کے ذریعے ان ریکارڈز میں رکھا ہوا ہے تو ان کو بھی انلیگل جو ہے وہ یا انلیجیٹمیٹ اونرشپ اونرز ان کو کہا جانا چاہیے تھا. کہیں نہ کہیں اس شک کو ڈال لیتے لیکن اس میں ان کو بھی لایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ اپنی لیجیٹمیسی شو کریں گے کہ وہاں نام ان کا کیسا ہے, اونرشپ میں ان کا نام کیسا ہے, وہ لیجیٹمیسی ان کو شو کرنا پڑے گی. تو وہ باہر فردر عدالتوں کا پروسیس ہوگا. اور ایک اور جو اس میں قدغن آ گئی سر وہ یہ آ گئی کہ سیکشن 18 جو ہے وہ جوریڈکشن بار کرتا ہے سول کورٹس کی یا دوسرے کورٹس کی. آپ کا یہ سیکشن جو 10 کا جو 18 ہے اس میں یہ جو میوٹاٹس میوٹانڈس کا لفظ استعمال ہوا ہے. ایز اٹ اس کا مطلب ہے جیسا ادھر ہے ایسا ہی ادھر اس کو لیا جائے. سیکشن 172 میں کوئی 24-23 میرے خیال میں ایسی سچویشن ہے جس میں آپ عدالت نہیں جا سکتے ہیں. خاص کر جو ریونیو انٹریز ہیں ان کے خلاف آپ جا ہی نہیں سکتے ہیں. اور وہاں ایک قدغن دے دیا سول کوڈ کا جوریڈکشن کو بار کر لیا. لیکن اس کا سیکشن 53 یہ دیتا ہے کہ آپ پھر بھی اگر کسی کوئی لمبی ڈیٹ پرانی ڈیٹ والی کسی انٹری سے آپ اگروڈ ہو گئے اور کہیں ٹائٹل کا ایشو ہو گیا تو سیکشن 53 کے تحت آپ اپنے ڈسپیوٹس کو سول کورٹ میں لے جا سکتے ہیں. ادھر اس طرح کے ایک پروویژن دینے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ جو لیجیٹمیسی اور انلیجیٹمیسی ہے اس کو کیسے امپروو کریں گے, کیونکہ اس پر تو گواہ گزرنا ہے, کراس ہونا ہے, جارا ہونا ہے, اس کے بعد آپ نے کہیں فیصلہ کرنا ہے نا. سمری ٹرائل میں اگر یہ کرنا شروع کریں گے اور اوپر سے آپ جوریڈکشن کو بار بھی کریں گے تو لوگ کہاں جائیں گے. اچھا ابھی جو بہت بڑا خطرناک 172 کا جو حوالہ دیا گیا یہ اس کے مطابق جو ہے وہ یہ اس کے مطابق آپ سول کورٹ میں نہیں جا سکتے, کئی معاملات میں نہیں جا سکتے. لینڈ ریونیو ایکٹ کا یہ جو سیکشن 172 دیا ہوا ہے اس میں آپ سول کورٹ میں نہیں جا سکتے ہیں. اور یہی چیز ادھر بھی انہوں نے لگا لیا. لیکن اس کا سیکشن 53 بھی ہے, اس سے پہلے ایک سیکشن 53 آتا ہے اسی لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کا سیکشن 53 ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اگر ان تمام چیزوں سے اگریوڈ ہیں اور ٹائٹل کا جہاں ایشو ہے تو وہاں جہاں آپ کا گواہ گزار کر کوئی بات آپ نے نکالنی ہے تو ان معاملات میں آپ جو ہے سول کورٹ میں جا سکتے ہیں. اس ایکٹ میں کہیں یہ سول کورٹ میں جانے کی پروویژن نہیں رکھی گئی. حالانکہ اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں سر جس کو سول کورٹ میں جا کر ہی پروو کرنا ہے, اس کا راستہ بند کرنا نامناسب ہے. اس کے لیے کوئی نہ کوئی پروویژن ڈالنے کی انتہائی ضروری ہے تاکہ لوگ اس معاملات میں سول کورٹ بھی جا سکیں. اس میں آپ 172 کے ساتھ ساتھ وہ جو آپ نے کہا 53 کو بھی شامل کر لینا چاہیے تھا. 53 کا یہاں جس طرح کا کوئی ذکر یا اسی کے اندر 18 ایک ڈالے یا 19 میں ڈالے, کوئی ایک سیکشن بڑھا لیں, بڑھا کر کہیں کہ بھائی جو ٹائٹل کا ایشو ہوگا جہاں جو پرو اینڈ کنٹرا ہوگا وہاں جو ہے سول کورٹ میں جائیں گے. آپ کو بتا دوں خاص کر جب ہم یہ راجگان کا جو معاملہ ہے جس طریقے سے یہاں اپنے آپ کو مالک بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارے معاملات سول کیس میں ٹرائل کے ذریعے ہی پروف ہونے ہیں. یہ سمری ٹرائل میں نہیں ہو سکتا ہے. تو سمری ٹرائل میں ان کو بار کرنے کے بعد آپ راستہ بھی نہ دے دیں گے تو لوگ کہاں جائیں گے. یہ بہت بڑا ایک حکم ہے, اس حکم کو یہاں کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا. باقی جو اور آخری 20 اور 21 میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں. 20 تو بہت بڑا خطرہ ہے. ریپیل اینڈ سیل جو نوتور رول آ 20 کو پڑھیں سر. اچھا اب 20 میں کیا ہے وہاں 20 میں آپ کو 10% دیا ہوا ہے. اچھا ایک اور چیز دیکھیں آپ سیکشن آپ کے پاس چیپٹر 10 ہے آپ کے پاس ابھی کھلا ہوا ہے نا. 10 ہاں 10 میں دیکھو تو 17 18 19 20 21 17 18 19 اور 21 کو جو ہے آگے ہیڈنگ کو بڑی ہائی لائٹ کیا ہے, موٹا کر کے نا بولڈ کیا ہوا ہے, جبکہ 20 کو بولڈ نہیں کیا ہوا ہے. دیکھ رہے ہو ان سب کو بولڈ کیا ہوا ہے نا, 20 میں ایسا کوئی چیز نہیں. حالانکہ یہ سب سے خطرناک ہے. اچھا اب 20 میں کیا کر لیا سر 10% جو ہے وہ پبلک جو ہے پرپزز کے لیے انہوں نے کہا کہ 10% قابل تقسیم اراضی سے نکالا جائے گا. بھائی کیوں نکالا جائے گا؟ میں یہ کہتا ہوں 1% کیوں نکالا جائے گا؟ جہاں بھی حکومت کو چاہیے وہ ایکوائر کر لینڈ ایکوزیشن ایکٹ یہاں گلگت بلتستان میں حاوی ہے اور وہ ایکسٹینڈڈ ہے, اس کے تحت یہ ایکوائر کریں. منیمل جو ہے وہ دیکھو اب مارکیٹ ریٹ جو ہے 1 کروڑ ہے تو ممکن ہے اس کی جو سرکاری روڈ ہے وہ ایک کنال کی 5 لاکھ رکھا ہوگا, 10 لاکھ رکھا ہوگا. منیمل رکھا جاتا ہے سرکاری جو ریٹ ہوتی ہے. وہ سرکاری ریٹ تو کم سے کم دے کر آپ جو ہے نا یہ 10% لینا ہے, 20% لینا ہے, 50% لینا ہے, یار کچھ نہ کچھ دے کر لے لو آپ.
نہیں ہمارے لیے سکول بن رہے ہیں، ہمارے لیے سکول بن رہا ہے، ہمارے لیے چیزیں بن رہی ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی اور چیزیں بھی ہو رہی ہیں جو ہمارے لیے نہیں ہوتی، جو ہمارے اگینسٹ بھی ہو سکتی ہے، جو سرکار کو ضرورت ہو سکتی ہے. تو ان چیزوں کو انہوں نے کہاں دیکھو پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ایسا ہے، کہیں کوئی 1% بھی کہیں ریزرو نہیں ہوتی ہے. بھائی لینڈ اس علاقے کی ہے، اس علاقے کی، یہ غیر شرعی ہے. جب میں مالک ہوں تو میرے سے زبردستی 10% کیا 1% کیوں لیا جا رہا ہے؟ تو یہ غیر شرعی چیزیں ہیں. یہ اس کو ختم کر کے جو ہے وہ جب بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کہتے ہیں لے لیں. لیکن مجھے ایک ایسا چیز لگتا ہے کہ شاید کچھ ایسی لمیٹیشنز ہیں اس ایکٹ کو پاس کرتے ہوئے، کیونکہ امجد صاحب جو ہیں بڑے سینئر اور کمپیٹنٹ آدمی ہیں، اس نے اگر یہ بنایا ہے تو کچھ لمیٹیشنز اور کچھ ایسی چیزیں اس کے سامنے آئی ہوں گی کہ یار ان چیزوں کو نہیں چھیڑنا ہے یا ان چیزوں کو رہنے دے. تو میں کہتا ہوں کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. ہم پہلے 100% سے محروم تھے، اب 90% ہمارے پاس آ گیا ہے. اس 10% کا بعد میں انشاءاللہ اور ہم کسی سے ڈیٹ میں دیں گے. چلو تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ آپ سے. جو ہے وہ اس پہ کیا کہتے ہیں گلگت بلتستان منرل ایکٹ اس پر جو ہے نا قرارداد تو یہ پاس ہوئی ہوگی. دیکھیں جب یہ وہاں سے ہارمونائز کرتے ہیں، بنایا گیا، اس کا میں نے پرنٹ نکالا ہے، تو اس میں تمام چیف سیکریٹریز کو، گلگت بلتستان کے چیف سیکریٹری کو بھی اس میں 5 نمبر پر جو ہے نا گلگت بلتستان کے چیف سیکریٹری کو بھی اس کو کر لیا ہے. تو اس میں جہاں جہاں صرف گلگت بلتستان لکھنا ہے نا وہ جگہ کو ہائی لائٹ کر کے چھوڑ دیا ہے، باقی سارا بنا ہوا ہے. تو دیکھو ایک اور چیز میں بتا دوں گا نا، اس میں ہمیں اس کو پنجاب، بلوچستان یا سندھ کی طرح نہیں دیکھنا چاہیے. گلگت بلتستان کا ایشو UNCIP میں ہے، گلگت بلتستان ڈسپیوٹڈ ہے. گلگت بلتستان کو ایز اٹ اسی طریقے سے نہیں لینا چاہیے. گلگت بلتستان کو ڈفرینٹ طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو ایڈریس کریں. دیکھو میں نے محسن انڈسٹریز کا بھی جو یہاں آئے تھے اس کو بھی میں نے حمایت کر لیا تھا، میں اس کی بھی حمایت کرتا ہوں. لیکن کچھ اس میں جو پالیسیز ہے نا، پالیسی ہو، عوام کے حقوق تحفظ ہوں، اور اس کے بعد نکالیں. یار کیوں ادھر اندر کرنا؟ آپ کا فائدہ نہ میرا فائدہ، نہ میرے باپ کا فائدہ، نہ میرے دادا کا، نہ میرے پردادے کا. جب سے دنیا بنی ہے سارے خزانے تھے نا، وہ ہمارے سے پہلے پردادے جو تھے نا وہ بھوکے مر گئے ہیں بیچاروں کو یہاں کنٹرول، اور وہ بھی اس وقت یہ پڑا ہوا ہے، ہمارے دور میں بھی پڑا ہوا ہے. لیکن اس کو طریقے سے نکالیں اور اس کو پاکستان کے دوسرے صوبوں کی طرح اس کو ٹریٹ نہ کریں. پاکستان کے دوسرے صوبوں کا اگر نیچرل ریسورسز جہاں استعمال ہو رہے ہیں تو وہ نیچرل فنڈ سے ان کو بڑے لیول پر پیسے بھی دیے جا رہے ہیں. یا تو آپ کو NFC میں یہ شامل کریں، یا تو آپ کو اسی طریقے سے جس طرح ان کو ہمیں گرانٹ پر پھر کیوں رکھا ہوا ہے. ہمارے جب نیچرل ریسورسز جاتے ہیں تو پھر اسی طرح ڈیل کریں نا، ہمیں دیتے وقت بھی اسی طرح ڈیل کریں، ہمارے سے لیتے وقت بھی. اگر اس پر ہم الگ تگڑا پروگرام کریں گے سر، اللہ نے ٹائم زندگی دے دی تو. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے جو ہے وہ تفصیل سے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس حوالے سے ابھی تک کسی فورم پہ یا کسی شخصیت کی جانب سے کام نہیں ہوا، نہ ہی بات ہو رہی ہے. تو ہمیں اس ایکٹ کو جو ہے سمجھ کر جو ہے بات کرنے کی ضرورت ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.